چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے قاعدہ پڑھ لیتے نا. یہ قاعدہ: المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاسناد الحقیقی. مجاز عقلی کیا ہے؟ کہ وہ فعل کا اسناد کرنا ہے یا اس چیز کا جو اس کے معنی میں ہے، یعنی اس کام کے. فعل کا معنی یہاں کام ہے، تو فعل کا اسناد کرنا ہے یا وہ چیز جو اس کے معنی میں ہے الی غیر ما هو له، غیر ما هو له کی جانب، لعلاقۃ مع قرینۃ مانعۃ، ایک علاقے کے ساتھ اور ایک قرینے کے ساتھ جو کہ حقیقی معنی مراد لینے سے روکتا ہے. الاسناد المجازی یکون الی سبب الفعل او زمانہ او مکانہ او مصدرہ. اسناد مجازی جو ہے یا تو وہ سبب فعل کی طرف ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ فعل کے زمانے کی طرف ہوتا ہے، یا فعل کی جگہ کی طرف ہوتا ہے، یا فعل کے مصدر کی طرف ہوتا ہے. او باسناد المبنی للفاعل المفعول، یا فاعل کی نسبت کسی طرف مفعول کی طرف ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ او المبنی للمفعول للفاعل، یا پھر یہ کہ مفعول کی نسبت فاعل کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. میں خاص طور پر بات اتنی ہے کہ یہ مجاز عقلی ہے، یعنی آپ جب چیزوں کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کو معنی کر کے تو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ چیز، لیکن اگر عقل آپ استعمال کریں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ بات اس کی کہ فعل کا سبب ہے، فعل کا زمان ہے، فعل کا مکان، تو یہ بھی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. جی نہیں میں کہیں آپ. جی بالکل، اس میں اتنا ہی ہے. بس یہاں میں جو ماتا بھائی آپ کی طرف سے ایکو ہو رہا ہے آواز. ایک سیکنڈ. جی تو اس میں بس صرف اتنا ہی ہے کہ جو فعل کا اسناد ہوگا، مطلب فعل کو ہم نہیں ہو سکتا ہے اس کی زمانہ کی طرف ہوگا، یا پھر جیسے ماتا بھائی نے کہا مکان کی طرف ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے مطلب اس کی مطلب کیا کہتے ہیں مصدر کی طرف ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ فاعل کی طرف منسوب ہو لیکن فاعل نہ کہہ کے ہم نے مفعول کہہ دیا، یا پھر مفعول کی طرف کہنا چاہیے تھے لیکن اس کو فاعل کہہ دیا. تو انشاءاللہ سامنے آئے گا اگزامپلس وغیرہ، تو پھر اس میں مطلب آسانی ہوگی. بس یہی مطلب آپ مان کے چلیے کہ ہم آپ نے مان لیا کہ شاہجہاں نے تاج محل بنایا، مطلب ایگزامپل کے طور پہ مان لیجیے. تو شاہجہاں نے تو تھوڑی نہیں بنایا تھا، شاہجہاں نے بنایا ہوں گے جو کام. وہ مزدور نے بنایا. جی بالکل، تو یہی ہے، بس یہی چیز ہے اس میں، اور کچھ نہیں. جی میں تو بیا کے چلیے. جی پہلی مثال کہاں ہے؟ یہ رہی. قال متنبی نے کہا ہے: یصف ملک الروم بعد ان ہزمہ سیف الدولہ. ملک الروم کی وہ بتا رہے ہیں، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں بعد اس کے کہ سیف الدولہ ملک روم کو شکست دے دیتا ہے. تو متنبی کا کہنا ہے کہ وَيَمْشِي بِهِ الْعُكَّازُ فِي الدَّيْرِ تَائِبًا وَقَدْ كَانَ يَأْبَى مَشْيَ أَشْقَرَ أَجْرَدَ. وَيَمْشِي بِالْعُكَّازُ، عکاز میں لاٹھی ہے کہ ایک ٹیڑھی لاٹھی اس کو فی الدَّيْرِ عبادت خانے میں لے کر چل رہی تھی، تائباً اور وہ توبہ کر رہا تھا، درحالے کہ وہ توبہ کر رہا تھا. وقد کان یابا، حالانکہ وہ انکار کر رہا تھا، مشیہ چال چلنے سے، کس کے؟ اشقر اجردا، کم بال والے سرخ گھوڑے کی چال چلنے سے بھی وہ انکار کر رہا تھا. تو یہاں پر دیکھیے ویمشی بھی العکاز، یہ اصل محل استشہاد ہے یہاں پر، کہ اس کو عکاز چل رہا تھا، چل رہی تھی، ایک لاٹھی لے کر اس کو چل رہی تھی. تو یہ دنیا جانتی ہے کہ بھائی لاٹھی نہیں چلتی ہے، البتہ وہ جو انسان ہے وہ انسان چلتا ہے، لاٹھی والا چلتا ہے نا. لیکن عکاز کیا ہے؟ جو لاٹھی ہے وہ چلنے میں سبب کا کام کر رہا ہے. چلنے میں کیا ہے؟ سبب کا کام کر رہا ہے. اس لیے یمشی یعنی جو ایک فعل ہے، کام ہے چلنا، اس کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ عکاز کی طرف کر دی گئی. حالانکہ آپ عقل سے اگر دیکھیں تو عقل کہتی ہے کہ عکاز لاٹھی یہ چل نہیں سکتی، لاٹھی کیسے چل سکتی ہے؟ لاٹھی والا چلے گا، لیکن پھر بھی نسبت کیوں کر دیا؟
سبب ہونے کی بنا پر، کیونکہ لاٹھی چلنے میں سبب کا کام کرتا ہے. جی نہیں میں کہیں. جی بالکل، بس اس میں یہی ہے کہ آپ کی آواز پھر آج پریشان کن ہو گیا. لاٹھی چلنے کا سبب ہے، مطلب لاٹھی لے کے لوگ چلتے ہیں، وہ سبب ہے، ذریعہ ہے، تو اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اس کے سبب سے اسٹارٹ کیا گیا ہے. جی کسی کوئی ہے جن کو نہ سمجھ میں آیا ہو بتائیے. یمشی بھی رکا صرف اتنا سا نہ سمجھ میں آیا ہو. عمل آپ کو سمجھ میں آئی؟ محید الرحمان آپ کو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے محید الرحمان. اگلا سمجھائیے. اگلا آسان ہے بلکہ سمجھا دیا گیا. بنا امر العاص مدینہ الفسطاط. عمرو بن عاص نے جو ہے شہر فسطاط کو بنایا. عمل آپ سمجھائیے کیا ہے یہاں پر مجاز عقلی کس طرح ہے. جو سبب ہے نا وہ سبب جی یہاں پہ کہ عمر بن عاص کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. اب بتائیں. ہاں یعنی کہ یہ سبب فعل بنے گا. ہاں اس لیے کہ عمر بن عاص نے مدینہ نہیں بنوایا ہے، مکہ بنوایا ہے، وہ بنوایا ہوگا. ہوں تو یہاں پہ سبب الفعل بنے گا. یس یس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبب الفعل ہے. بنا ایک فعل ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے کہ عمرو بن عاص نے بنایا. حالانکہ عمرو بن عاص نے نہیں بنایا بلکہ جو کام کرنے والے مزدور ہوں گے انہوں نے بنایا ہوگا. لیکن چونکہ امیر کیا ہے سبب بن رہے ہیں، اس لیے جو ہے فعل کی نسبت بنا فعل کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ عمرو بن عاص کی طرف کر دی گئی. تو بس یہ عقل سے جانی جا سکتی ہے. تو اسی کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کسی کو کوئی دقت؟ نہیں میں کچھ کہیں گے یہاں پر. جی بھائی اس میں کہنا کچھ نہیں ہے، بس ہسٹورک پوائنٹ سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو مدینۃ الفسطاط ہے اصل میں یہی مدینۃ القاہرہ ہے. عمرو بن عاص نے جب اس کو فتح کیا تھا تو اس کا نام مدینۃ الفسطاط رکھا گیا تھا. پھر بعد میں جب معیز دین اللہ نے فتح کیا تھا، جوہر الثقلی ان کا جو قائد تھا، تو انہوں نے ہی وہاں پہ مدینۃ القاہرہ مطلب اسٹیبلش کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جامعۃ الازہر بھی بنایا تھا وہیں سے. ایسے تو جو ظاہر ہے مطلب سبب ہے ہمارے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مطلب وہ امیر تھے، شاید کیا مطلب انہی کے لیے بنا ہے. جی جی سبب ہے وہ. جی ٹھیک ہے. نہیں بھائی. اگلی مثال ہے نہار الزاہد صائم ولیلہ قائم. زاہد کا دن جو ہے روزہ رکھتا ہے اور اس کی رات جو ہے قیام کرتی ہے. جو محل استشہاد ہے وہ نہار ہے اور لیل ہے. بتائیے کون سمجھائیں گے آپ یہ اس ضمیر فعل بنے گا. ایمن کیا ہے؟ یہ ضمیر الفعل بنے گا. یہاں پہ زمانہ پڑ نہار. کیا بنے گا یہ؟ زمان الفعل. ہاں سمجھائیں کس طرح. اس لیے نہیں بہت اچھا سمجھا دی میں، مطلب نہار ہے اور یہ لیل ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بتا دیں. جی جی صحیح ہے. جو نہار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ زاہد کا دن روزہ رکھتا ہے، اس کی رات قیام کرتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ دن روزہ نہیں رکھتا، دن کیسے روزہ رکھے گا، رات کیسے قیام کر لے گی. تو پھر کیا ہے یہاں پر؟ وہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں قیام کی جاتی ہے. نہیں یہ اصل ہے. کوئی انسان ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کا جو نسبت ہے فعل کی نسبت وہ غلط دوسری طرف کر دی گئی ہے. تو وہ کیا ہے زمانے فعل کی وجہ سے. زمانے فعل یہاں پر یہ ہے. جی نہیں میں کہیں آپ اس کو. اللہ کو
آپ کی آواز نہیں آ رہی نیم بھائی. ابھی نہیں جا رہا ہے آواز. اب بولیں آپ. رکیے آپ بولی تو. یہاں ہے زاہد کا دن روزے سے ہے اور اس کی رات قیام سے ہے. مطلب رات اس کی رات قیام کرتی ہے. حالانکہ یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ انسان ہی مطلب روزے رکھتے ہیں اور انسان ہی قیام کرتے ہیں. تو یہاں اس ندا الا زمان الفعل یعنی زمانے کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. چونکہ دن اور رات زمانے میں آتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے زمانے فعل کی طرف نسبت ہے. بس یہ سمپل ہی ہے سر. فاعل غیر حقیقی کو چھوڑ کے تو زمانے فعل کو بنا دیا انہوں نے فاعل یہاں پہ. سر آپ آن میوٹ کریں. اوہو. اگلی مثال ہے ازدحمت شوارع القاہرتی. قاہرہ کی سڑکیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں, بھر گئی ہیں زیادہ. ازدحمت بھیڑ اس میں زیادہ یہ ہے, بھیڑ ہو گئی ہے اس میں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب دیکھیے ازدحامت فعل کی نسبت کسی طرف کی گئی, فاعل جو ہے شوارع. حالانکہ سڑکیں نہیں بھرتی کبھی بھی, بھیڑ اگر لگتے ہیں تو انسان لگتے ہیں. مطلب وہاں جو لوگ رہیں گے وہ یہ کریں گے. کس کی طرف ہے؟ مکان کی طرف. سڑک جو ہے ایک جگہ ہے. مکان کی فعل مکان کی فعل. جی جی, یہ مکان فعل ہے. ٹھیک. کیا نہیں اخذ القوس باریہ مطلب یہ مطلب وہی ہے کہ آپ نے مطلب سمجھا بھی اس میں, اور کچھ سمجھانا بھی نہیں ہے. بہت کلیئر ہے. اگلی مثال ہے, میوٹ کرنا پڑ رہا ہے, بھول جا رہے ہیں ہم. اگلی مثال ہے جد جدک وقد کدک. جد جدک مانے تمہارا نصیبہ کامیاب ہوا اور تمہاری کوشش کامیاب ہوئی. یہ ترجمہ نہیں بھائی اس کا, تمہاری نصیبہ کامیاب ہوا تمہاری کوشش کامیاب ہوئی. یس سر یس. جی بالکل بالکل. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیے کہ فعل کی نسبت جو ہے, فاعل جو ہے وہ کیا ہے کہ نصیبہ کامیاب ہونا یا کوشش کامیاب ہونا. دنیا جانتے ہیں کہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی, لیکن کوشش کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح کیا بولتے ہیں, نصیبہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہاں پر نسبت کسی طرف کی گئی ہے؟ مصدر کی طرف. مصدر کی طرف. جی. قدہ کا مصدر ہے قدم, اور جدہ کا فعل ماضی کیا ہے, فعل مضارع. یا جو بھی جدہ میں اس کا مطلب یوجد نہیں, یو جدو تو نہیں ہوگا, جدہ یا جدو ہی ہوگا شاید وہ. تو اس کا مصدر جو ہوگا جدو نہیں شاید وہ. چلیے بہرحال ٹھیک, سب کو سمجھ میں آیا یہ والا. یہ دیکھیے حطیہ نے کیا کہا ہے, دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقد فانك انت الطاعم القاصی. مکارم بلندیوں کو دیکھنا تم چھوڑ دو, لا ترحل لبغیتها اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کوچ مت کرو, وقد تم بیٹھ جاؤ, فانك انت الطاعم القاصی اس لیے کہ تم وہ شخص ہو جو دوسرے کا کھاتے ہو اور دوسرے کا پہنتے ہو. محل استشہاد آپ کا یہ ہے, طاعم اور قاصی. طاعم کا معنی ہے کیا بولتے ہیں, پہننے والا, اور قاصی معنی طاعم کا معنی کھانے والا, اور قاصی معنی پہننے والا. یہ یہاں پر تو اب اس کی نسبت فاعل کی طرف جو کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے, کیونکہ وہ اصل میں یہاں پہ معنی لے رہا ہے طاعم مطعوم کے معنی میں لے رہا ہے, اور قاصی جو لے رہا ہے وہ مقصو کے معنی میں. طاعم کہنا چاہ رہا ہے کہ تم دوسرے کا کھاتے ہو اور تم دوسرے کا پہنتے ہو. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر کہ طاعم جو ہے مطعوم کے معنی میں ہے, قاصی جو ہے مقصو کے معنی میں. لہٰذا جو اسناد ہے وہ ہے کس کی, مفعول کی جانب کی گئی ہے, فاعل کی.
یس سر، یس سر. کیا نعیم بھائی کون ہے تمہارے ضلع میں کیا ہوا تھا؟ نعیم بھائی چلے گئے؟ ہاں وہ واقعی اصل میں یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ شکایت لے کر گئے ہیں، کیا نام تھا ان کا، عبد الرحمن بن خاقان کیا نام تھا شاید، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلایا، حضرت حسان کو پوچھا کہ اس میں ہجو ہے، تو حضرت حسان نے کہا تھا شاید کہ ہاں اس میں ہجو ہے، تب جا کر کے پھر انہوں نے حطیہ کو کچھ دنوں کے لیے وہ کیا تھا، پھر وہ جب وہ قید کر دیا تو وہ بہت زیادہ یہ کیا کہ ہمارے چھوٹے بچے کیسے کیا کریں گے، تو پھر 3000 شاید درہم دیا تھا ان کو یہ کرنے کے لیے کہ یس اب سر. دوبارہ کسی کی ہجو مت کرنا، لیکن پھر اس نے ہجو کیا. کس کی ہجو کی تھی؟ اس زبر کو خان بن بدر کی تھی. زبر ہاں خان کی. زبر خان یس. بن بدر کی، صحیح، بہت شکریہ. تو کیا ابھی سمجھائیں گے اور؟ جی سر، یہاں مطلب یہ فائل پورٹل مقبول مراد لے رہے ہیں. جی جی فائل ہے تعلیم اور کافی فائل ہے، حالانکہ مطلب لے رہے ہیں کہ تم کسی کا کھانے والا، مطلب تم لوگوں کا ہی کھاتے ہو، کھلاتے نہیں ہو بلکہ کھاتے ہو. اور وقت فائنہ کا انت تعیم والکاسی، کہ تم دوسروں کا ہی کھاتے ہو اور دوسروں کا اترا ہوا پہنتے ہو. تو یہاں فائل بول کر وہ مفعول مراد لے رہے ہیں، تو اس لیے اس نیدا علل مفعول ہوگا اس کا. اگر یہ کہیں کہ تم کھلاتے ہو اور پہناتے ہو تو بہت اچھا معنی ہو جائے گا نا، پھر تو ہجو رہے جی گی نہیں جی. اس میں. ہاں. جی. اس کے بعد دیکھیں اگلی مثال ہے، وقال تعالی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک کیا ہے پردہ ڈال دیتے ہیں، حجاب مستورہ، ایک کیا بولتے ہیں چھپانے والا ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. اور اللہ کی ایک اور قرآن کی آیت انہ کان وعدہ ماتیہ، اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا، ماتیہ میں نے اس کا وعدہ پورا ہو گیا. محل استشہاد جو ہے یہ ہے مستورہ اور یہ ہے ماتیہ. مستورہ کا معنی ہے چھپا ہوا پردہ، حالانکہ یہاں پر ہے کہ چھپانے والا. ماتین کا معنی ہے کہ اس کا وعدہ پورا ہو گیا، حالانکہ پورا نہیں ہوا ہے، وعدہ پورا ہوگا، قیامت آئے گی، آنے والی ہے، لیکن وہ اتنا قریب ایسے جیسے کہ ہو گیا وہ. تو یہاں پر کیا ہے، مستور جو اصل میں ساتر کے معنی میں ہے، یعنی کہ اور ماتی جو ہے یہ آتن کے معنی میں، ماتین ہو چکا مطلب کہ وہ آنے والا ہے، تو لہذا مفعول کی نسبت یہاں پر فاعل کی طرف کی گئی ہے. ایسے ہی نہیں بھائی؟ جی جی بالکل، وہاں پہ اصل میں وہاں لکھا بھی ہوا ہے، دیکھیے آپ کہ حجاب مستورہ کے اس کی سائڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ساترم لکھا ہوا ہے اور 10 نمبر پہ آتیم لکھا ہوا ہے. اچھا بس اچھا. بس وہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس سب کو سمجھ میں آیا، مینار آپ کو سمجھ میں آیا؟ پہلے نہیں جڑی، 10 منٹ بعد جڑ پائے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی آیا، اس میں سب کو آیا، پہلے والی نہیں آیا. اچھا سب آ جائے گا انشاءاللہ. چلیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. مطلب ایگزامپل ملے گا حجاب والا. جی جی بولیے. دوبارہ مثال دکھاؤں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل. یہ رہا. یہ شاید مطلب اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو دیکھ لیجیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حجابا مستورا. ٹھیک ہے، تو حجاب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ڈھانپتا ہے یا پھر خود ہی ڈھکتا ہے. ظاہر ہے کہ حجاب مطلب جی کوئی اگر پہنے گا تو حجاب مطلب انسان کو ڈھانپے گا، وہ خود سے نہیں ڈھکے گا. لیکن یہاں پہ مستورا کا مطلب سیگا مطلب مفعول کا سیگا یوز کیا ہوا ہے، اس کا معنی ہے کہ خود سے ڈھکا ہوا ہے.
ٹھیک ہے مطلب آپ چلیے اصل میں یہاں پہ نیٹورک کا ایشو ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا آ رہا ہے؟ آواز تو آ رہی ہم تک. اچھا تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے مطلب جیسے ہم نے کہا تھا کہ حجاب ساتر ہوتا ہے، مستور نہیں ہوتا ہے. حجاب ڈھانکتا ہے نہ کہ وہ خود ڈھکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا بات یہاں پہ رکھا ہے، وعدہ مأتیہ، مطلب حالانکہ وعدہ ہو چکا ہے لیکن اصل میں قیامت سب کو معلوم ہے کہ سامنے آئے گا. یہاں پہ ماتیہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آتیہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اگر مطلب اس میں بس اسناد کا معاملہ ہے، آپ کو ڈائریکٹ مطلب سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ اگر مطلب اس میں تھوڑا دھیان کی مطلب چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہے اصل میں کیا ہے. ہم بھی ایسے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوز ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں مطلب دھیان نہیں دیتے تو مطلب پتہ نہیں چلتا ہے. تو بس اس میں اپنا ٹھیک لگانا ہے، ٹھیک کیا مطلب سمجھنا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. چلیے مطلب بس ٹھیک ہے. نہیں میں دیکھیں کچھ مثالیں آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیجیے. مثال قال ابو الطیب المتنبی ابو المسکی ارجو منک نصر العدا. ابو المسک، میں تم سے مدد چاہتا ہوں کس پر؟ غلبے کی امید رکھتا ہوں دشمنوں پر، مدد کی امید رکھتا ہوں دشمنوں پر. وآمل عزن، اور میں امید رکھتا ہوں عزت کی. یخسب البیض بالدم، جو تلواروں کو خون میں رنگ دے، جو تلواروں کو خون میں رنگ دے. وَيَوْمًا يَغِيظُ الْحَاسِدِينَ وَحَالَةً، اور ایک دن جو ہے وہ حاسدین کو غصہ دلائے گا. اقیم الشقاء فیہا مقام التنعم، اور شقا جو ہے شاید بدبخت لوگ جو ہوں گے وہ اس دن جو ہے نعمتوں کے اس میں بیٹھیں گے. بہرحال جو محل استشہاد ہے آپ کے یہاں پر وہ یہ ہے آمن و عزن، ایک یہ والا ہے اور یہ یومن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے عزت کی امید رکھتا ہوں جو عزت کیا کرے گی؟ تلواروں کو خون سے رنگ دے گی. اور وہ یومن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ حاسدین کو غصہ دلائے گا. حالانکہ عزت جو ہے وہ شاید خون میں نہیں رنگتی ہے نا، بلکہ کیا ہے وہ عزت اگر قوت ہو، طاقت ہو. عزت کے معنی طاقت ہے یہاں پر. طاقت جو رہے گا تو اس سے کیا ہے کہ ہم ابطال ہیرو وغیرہ کو جمع کر سکتے ہیں جو لوگ کیا بولتے ہیں تلواروں کو خون سے رنگ دیں گے. تو یہاں پر کیا ہے عزت سبب بنتا ہے، لہذا علاقہ جو ہے سببیت کا ہوا یہاں پر. نہیں میں آپ سمجھائیں اس کو. جی مطلب بالکل وہی ہے. یہاں پہ اصل میں متنبی کا جو قول ہے کہ میں عزت کو چاہتا ہوں، یہاں پہ عزت کا معنی غلبہ ہے، جیسے ہم نے اس کو صدر میں دیکھا ہے. تو آدمی کو غلبہ کیسے ملتا ہے؟ شاید مطلب ظاہر ہے کہ ملے گا، حرب کے بعد ملے گا، اور اسی حرب کی وجہ سے لوگوں کا خون بہتا ہے. یہاں پہ مطلب جو اس کا ریپوٹیشن ہے، جو اس کا غلبہ ہے یا نصر ہے، وہ سبب بنتا ہے اس کے لیے، خون بہلانے کے لیے. تو یہاں پہ عزت جو ہے سبب ہے. ٹھیک ہے، مطلب اسی کے لیے ہم خون بہلاتے ہیں، اسی کے لیے ہم جنگ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ عزت کے لیے. اب مطلب اس کو جو بھی مان لے، عزت ہے، قوت ہے، جو بھی مان لے، تو اسی کی وجہ سے ہم خون بہلاتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں. اور دوسرا والا بھی ایسا ہی ہے، یومن یغیظ الحاسدین. جی مطلب بھائی یومن میں تو دوسرے والے میں غلط یومن جی کا زمانہ بالکل ہے. بالکل. جی جی سر. جی بتائیں. وہ یومن والا یومن کیا ہے؟ یہ ایک دن. تو دن جو ہے کیسے حاسد کو غصہ دلائے گا؟ دن کے اندر تو یہ پاور نہیں ہے. تو پھر کیا یہاں پر دن کی طرف نسبت کیوں کر دیا گیا ہے؟ کہ وہ ایک جگہ وہ ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ زمان، وقت، مکان نہیں بلکہ زمان. تو یہاں پہ علاقہ جو ہے زمنیت کا ہے.
اسے ہی یہاں پر نہیں میں ایسا ہی کیا جی بالکل صحیح کہا آپ نے. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے. ظرف زمان. اچھا اگلی مثال دیکھیں رب العزت کے قول ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج جو ہے اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں مگر ایک اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے. محل استشہاد جو آپ کا وہ یہ عاصم ہے. کہتے ہیں کہ عاصم کا معنی کیا ہے. عاصم یا عاصم نے کہ محفوظ کرنے والا یا محفوظ ہونے والا. تو یہاں پر عاصم جو ہے یہ معصوم کے معنی میں جس کو بچا لیا جائے. یعنی معنی یہ ہے کہ آج اللہ کے اس سے کوئی بچنے والا نہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بچ جائے. الا من رحیم مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے. تو یہاں پر معصوم کے معنی میں ہے. تو اس میں فاعل جو ہے یہ اس کی نسبت کسی طرف کی گئی مفعول کی جانب کی گئی. بس اتنا ہی ہے. اس میں یہ بھی ہے الا من رحیم بھی ہے. سر اس میں ہے کہ آج کوئی نہیں بچنے والا اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے مگر جس پر رحم کیا جائے. لیکن لفظی ترجمہ ہم نکالیں تو وہ نکلتا ہے الا من رحیم مگر جو رحم کرے. من جو رحیمہ رحم کرے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا رحیمہ مرحوم مطلب جس پر رحم کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ فاعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے. فاعل استعمال کیا لیکن اصل میں نسبت مطلب اصلیت یہ تھی کہ وہ مفعول تھا. الا من رحیم جس پر رحم کر دیا جائے. سر آپ آن میوٹ کریں. تو اس میں کیا فرق ہوا. سر یہ مطلب من رحیم کہ مطلب انہیں آج کو نہیں کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے مطلب حکم سے وہی جو بھی ہے سزا سے لیکن جس پر اللہ رحم کرے. الا من رحیم جس پر رحم کرے. تو یہاں پہ سر کوئی نہیں بچے گا لیکن جس پر رحم کیا جائے. الا من رحیم سر میں نے پڑھا تھا کہ یہ مفعول کے مطلب معنی میں یوز ہو رہا ہے. یہاں ہوگا کہ الا من رحیم جس پر رحم کیا جائے. جی جی میں تو وہی ہوا نا فاعل مفعول کے معنی میں یہاں پر. جی جی سر. نہیں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی رقیہ آپ نے جو کہا نا کہ کیا ہوا. جی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ. یہاں پہ آخر میں آپ نے جو بتایا کہ الا من رحمہ ہونا چاہیے تھا. اصل میں دیکھیے یہاں پہ رحمہ کا جو فاعل اللہ تعالیٰ خود ہے اور من یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ محل مفعول میں ہے مطلب الا من رحمہ اعلیٰ. ٹھیک ہے. تو یہاں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جیسا بتایا کہ رحمہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہاں ہمارے مجاز عقلی کا بات ہے یہاں پہ محل استشہاد عاصمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مطلب جو معنی ہے لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں ہے لیکن اس کا جو ایکچوئل میننگ ہوگا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عاصم نہیں معصوم ہونا چاہیے تھا. اور جو آخر میں من رحمہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کے اوپر رحم کرے. من یہاں پہ مفعول کے مطلب محل میں آیا ہے. اور یہاں پہ جو عاصمہ ہے یہاں پہ اصل میں عاصم کا معنی کیا ہے بچانے والا. تو اس میں ظاہر کوئی بچانے والا ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب اس آیت میں جو مفہوم ہے کہ لا معصوم اليوم آج کوئی بچنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا عاصم کیا ہے. اصل میں معصوم ہونا چاہیے تھا جہاں تک مطلب میرا خیال ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو لیکن مجھے نہیں لگتا صحیح. جی جی یہ زیادہ صحیح ہے جو آپ نے بولا ہے. سمجھ آ گیا مجھے. میں نے ایک بار پڑھا تھا تب مجھے سب کو سمجھ میں آیا والا. کسی کو دقت. مینار آپ کو سمجھ میں آیا. محید الرحمان آپ کو. جی سر. چلیے اگلی مثال دیکھیں. اگلی مثال ہے بنات الحکومت کثیر من المدارس. حکومت نے بہت سے مدارس بنائے مصر میں. محید الرحمان آپ سمجھائیے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. اس طرح کے دو مثالیں گزر چکی ہیں. تیسرا ہے کوشش کیجیے محید الرحمان ہو جائے گا انشاءاللہ.
تیسری مثال آپ کوشش کیجیے، ہو جائے گا. اوپن کیجیے مائک. ایک سبب فیل ہے، کیوں سبب فعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہے نا میں نے اسماعیل مدرسہ کو بنا ہے مصر میں. وہ حکومت نے نہیں بنایا بلکہ لوگوں نے بنایا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک، بہت اچھا. ارے اس سے اوپر ایک مثال چھوٹ گئی یار. ایک مثال ہے، اور ذهبنا الى حديقة غنا، کہ ہم لوگ ایک ایسے باغی میں گئے جو ڈانس کر رہی تھی، وہ باغیچہ. اس کو کون سمجھائے گا؟ عمل آپ اس کو سمجھائیے تو. عمل آپ کیا، ہماری آواز جا رہی ہے آپ تک عمل؟ نہیں جا رہی ہے. جی نہیں، میں بتائیں. جی میں دوسری والی جو اگزامپل آپ نے کروایا نا ابھی، بنات الحکومت کثیر من المدارس بالمصر، اصل میں کچھ شیئر کرنا چاہتا جو کہ مطلب ہمارے یہاں مطلب بلاغت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، بس ذہن میں آیا، سوچ رہا تھا کہ شیئر کرنا. یہاں پہ جیسے ہمارے محیط بھائی شاید انہوں نے کہا کہ بنت اسماعیل، انہوں نے حکومت کی جگہ اسماعیل کہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو پہلے جو نسخہ وغیرہ تھا تو اس میں حکومت نہیں تھا، وہاں پہ اسماعیل تھا. اب اسماعیل کو ہٹا کے حکومہ کرنے کی ایک وجہ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب مصر میں ریولوشن ہوا تھا نا 1952 میں، جمال عبد الناصر کے مطلب وجہ سے، مطلب وہی قائد تھے. تو تب سے ان کے مطلب مصر میں جو خدیو فیملی تھے، مطلب جو اب کیا نام تھا ان کا، محمد علی بادشاہ، ان کے فیملی کے جتنے بھی ممبر تھے، ان کا جتنا بھی کنٹریبیوشن تھا، اس کو مطلب مٹانے کے لیے مطلب حکومت کی مطلب کوشش تھی. تو اسی وجہ سے جو بعد والے نسخے ہیں اس میں آپ کو اسماعیل یا پھر علی ایسے کچھ مطلب نہیں دکھے گا. جیسے ہمارے محیط بھائی نے کہا وہاں پہ اسماعیل جی بالکل جو پرانی والے نسخے ہیں یہاں پہ بنا اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، حکومت نہیں ہے. بس مطلب یہ تھوڑا آؤٹ آف دا کانٹیکٹ ہے، بس میں نے سوچا کہ شیئر کر دوں. جی ٹھیک جی ہے، میں نہیں تو بہت چلیے. بہت شکریہ. جی یہ والی مثال میں پڑھ چکا ہوں. ذهبنا الى حديقة غنا، ہم ایک ایسے باغیچے میں گئے جو ڈانس کرتی، اس طرح کا معنی. یہ کون سمجھائیں گے اس کو؟ ہم نے کن سے کہا تھا؟ عمل آپ سمجھائیں گے اس کو، سمجھائیے. سمیرہ بانو آپ سمجھائیں اس کو، کیا ہے یہاں پر؟ نہیں سمجھائیں گے تو دیکھیے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ حدیقۃ غنا، ایک ایسا باغیچہ جو ڈانس کرے. حالانکہ حدیقہ وہ جو نا گانا گاتی ہے، تو باغیچہ کبھی گانا تو نہیں گا سکتی کبھی بھی، بلکہ وہاں پر جو چڑیے ہیں یا وہاں جو بھی چیزیں رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیا وغیرہ، وہ سب گاتے ہیں یا ان کی آوازیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کیا کر دیا کہ چونکہ وہ باغیچے میں گاتی ہیں تو اس لیے کیا کہتے ہیں ذهبنا الى حديقة غنا. غنا فعل کی نسبت کسے؟ باغیچے کی طرف کر دیا، یعنی مکان کی طرف کر دیا. اس یہاں پر کیا ہے، علاقہ جو ہے مکانی ہے یہاں پر. جی جی یہ نہیں میں کچھ کہیں گے. جی مفہوم ہے. ایک اور مثال دیکھیں. قال سمجھ ابو آئیں گے. تمام تكاد عطاياه يجن جنونها اذا لم يعوضها برقية طالب. قریب ہے کہ اس کے جو عطایا ہیں وہ کیا کر دے، اس کو جنون میں مبتلا کر دے جب اس کو کسی طالب کی کیا بولتے ہیں جھاڑ پھونک سے اس کا علاج نہ کیا جائے. محل کے ساتھ جو آپ کا یہ ہے یجن جنونها. اب یہاں پر کیا ہے کہ
فعل کی نسبت جو ہے جنون جو ہے وہ فعل کی نسبت کس طرف کی گئی ہے؟ مصدر کی طرف کر دی گئی ہے، تو اس کا جو جنون ہے وہ اس کو پاگل کر دے. تو فعل کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف؟ مصدر کی طرف کی گئی ہے، لہذا یہاں پر جو علاقہ مصدریہ ہے. جی نہیں میں بتائیں اس کو. جی بالکل، آپ نے جو کہا کہ یہاں پہ جو یجن جنون وہاں مطلب اس کے جو جنون ہے وہی مطلب اس کا ہی کیا کہیں اس کو، اب اردو میں کیا کہتے ہیں پتا نہیں، مطلب اس کا جو جنون ہے وہی مطلب اصل میں جنون کس کو آتا ہے؟ آدمی کو آتا ہے. آدمی مطلب جلنا کا کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پاگل پاگل ہو ہونا جانا. صحیح. اچھا، تو پاگل تو جی آدمی جی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ اصل میں آدمی نہیں پاگل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو پگلا پن ہے وہی پاگل ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت مشہور مثال بھی دی جاتی ہے. ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ جن الجمال بہا و جن جنونها بجمالها فتجنن الجمہور. مطلب ایک عورت کی مطلب وصف بیان کی جا رہی ہے، تو شاعر کا کہنا ہے کہ جن الجمال بہا، اس کی جو خوبصورتی ہے وہی کیا کہتے ہیں مطلب اس کو ہی جنون آ گئی ہے. وہ جنہ جنونها، اس کے بعد اس کی جو جنون ہے اس کو بھی جنون ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فتجنن الجمہور، تو اسی وجہ سے جو جمہور ہے وہ بھی جنون میں مطلب چلا گیا ہے. کل ملا کے سب کو جنون ہو گیا ہے، اس کو کانکے وہ رانچی میں لے جائیے. سر پھر وہی ہوا مصدر کا استعمال بار بار. کیا کہہ رہے ہیں کوئی ایک آدمی کہیں؟ سر یعنی مصدر کی طرف نسبت کی. جی جی. نہیں اور کیا جائے؟ جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں. بس میرا آسان تو ہے، دیکھیے. اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو ایک ایسے حرم میں پناہ نہیں دیا، آمنن جو کہ امن دینے والی ہے. سمجھائیے. محل استشاد جو آپ کا امن ہی ہو گئی ہے آمنن. یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیا رکیے؟ سر یہاں آمینن مطلب امن دینے والا شہر نہیں، جو خود ہی مامون شہر ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ اسم فاعل بول کر مفعول مراد لے رہے ہیں. آمینن مفعول مراد لے رہے ہیں، ہر امن مامون ہونا چاہیے تھا. جی جی صحیح رکیے. سر انمیوٹ کریں آپ. دوسری مثال کان المنزل عامرا وکانت حجره مضیئۃ. اس کا جو گھر ہے نا وہ عامرن آباد کرنے والا ہے، اور اس کا جو کمرہ ہے نا وہ روشن کرنے والا کمرہ ہے. کون سمجھائیں گے بتائیے؟ مینارہ آپ سمجھائیں اس کو. جی کیا ہوا سمجھائیں؟ نہیں سمجھائیں گے آپ؟ عارف حسین آپ سمجھائیں اس کو. یہاں پر بھی پہلے کی طرح ہے نا، نہیں میں کہ عامر جو ہے یہاں پر گھر آباد کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ گھر آباد ہوتا ہے معمور کے معنی میں. اور حجرہ جو ہے وہ کمرے جو روشن کرنے والے بلکہ کمرے روشن ہوتے ہیں مفعول کے معنی میں. یس. کوئی سمجھائیں گے آپ میں سے؟ یہ دیکھیے کیا ہے. عظمت عظمت عظمتہ وسالت سولتہ. اس کا جو
عظمت عظمتہ، اس کا عظمت جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، وسالت سہولتہ، اور اس کا جو طاقت ہے، سہولت میں دبدبہ، وہ بھی بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہے سہولت میں جی سالہ کا معنی مطلب ہوتا ہے سالت، یہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کود کر حملہ کرنا، حملہ کرنا. جی 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 حملہ کرنا، بالکل بالکل حملہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں حملہ کون کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ حملہ اصل میں آدمی نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر جو کودنے کی صفات ہے وہی حملہ کر رہی ہے. اسی طرح وہاں پہ مطلب عظمت عظمت ہے، مطلب بڑا کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو بڑا ہوا اس کا ریپوٹیشن بڑا ہو گیا، مطلب مصدر کی طرف اس کا نسبت ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جنہ جنون ہوا، اسی طرح. جی جی ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے لقد لمتنا یا ام غیلان فی السرى ونمت وما علی المطی بنائمی. لمتنا اے ام غیلان، تم نے ہمیں ملامت کیا، فی السرى رات میں چلنے میں، اور ونمتی تو سو گئی، وما علی المطی بنائمی، اور سواری کی جو رات ہے وہ سونے والی نہیں ہے. یعنی جو کہ اچھا یہ مطیتن کی جمع ہے، جو سواری ہے وہ رات میں نہیں سویا. کون محل استشہاد ہے یہاں پر؟ نائم میں بتائیں اس کو. جی ہے تو بھائی. جی بتائیں اس کو. اچھا ونمتی وما اللیل المتی بنائمی، تو یہاں پہ جو متی ہوتا ہے مطلب کیا کہیں گے اس کو، تو ام غیلان تو مطلب سو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی مطلب رات کا متی ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، سواری جو جی چل جی رہا ہے. سواری، جی جی بالکل. یہاں پہ مطلب یہاں پہ نائم او تو نہیں سو رہی تھی، بلکہ یہاں پہ مطلب کیا کہیں گے اس کو، نسبت کس کی طرف ہے؟ مفعول ہونا چاہیے تھا نا. اللہ سوری یہاں پہ مفعول کے زمان ہوگا، کیونکہ جو رات ہے وہ رات کو سونے والی نہیں ہوتا ہے، رات میں سویا جاتا ہے. یہاں پہ جو نائم کا مطلب فاعل ہے یا پھر لیل ہے، ٹھیک ہے، ونمتی وما اللیل بنائم. اب مدی کو وہاں سے ہٹا دیجیے، ٹھیک ہے، مطلب رات میں ہی سوتا ہے، لیکن ہم نے سونے والے کا صفات جو ہے وہ لائل کو لگا دیا، مطلب رات کو کر دیا، تو رات کو سوتا نہیں ہے. تو ہم نے اس کا جو صفات ہے اس کو منسوب کر دیا کس کی طرف؟ رات کی طرف. اور رات کیا ہے؟ ایک زمانہ ہے، تو ہم نے جو نسبت ہے فعل کا وہ زمانے کی طرف کر دیا. تو اسی طرح یہ ظرف زمان کی طرف نسبت ہوگا. جی صحیح ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. نہیں بھائی سے اگلی مثال دیکھیں. ملکنا فقال عفو منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابتہو. ملکنا جب ہم مالک ہوئے، جب ہم نے قبضہ کیا، تو فقال عفو منا سجیت ہمارا اخلاق کیا تھا؟ معافی کرنا. فلما ملکتم لیکن جب تم مالک ہوئے، جب تم نے قبضہ کیا، سال بالدم ابتہو تو پورا جو وادی ہے وہ خون سے بہہ پڑا. بتائیے کیا ہے؟ فیل ہو گئی اب چل یہ رہی مطلب ہے. قانون الفعل کی طرف نسبت ہو رہی ہوگی یہاں، مجھے لگتا ہے کہ مطلب انہیں وادی جو ہے خون سے بھر گئی. سال اب تو خون سے وادی بھر گئی، تو خون مطلب لوگوں کا ہوتا ہے یا مطلب جو بھی ہے، لیکن مکان الفعل کی طرف نسبت ہے شاید. نعیم بھائی سمجھائیں زیادہ صحیح رہے گا. اچھا جی شکریہ. تو یہاں پہ آپ نے جیسے کہا جی بالکل یہاں پہ مکان کی طرف ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہر بہ رہا ہے یا پھر دریا بہ رہی ہے، تو اصل میں بہتا کون ہے؟ دریا تو کبھی بھی نہیں بہے گا، نہر بھی کبھی نہیں بہتا ہے، بہتا ہے پانی بہتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی طرح ہے
کہ یہاں پہ وادی بہتا ہے، اصل میں وادی کبھی نہیں بہے گا. مطلب اصل میں ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا ڈفرینس معلوم نہیں چلتا ہے، لیکن اگر ہم مطلب اگر بالدقیق اس میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. وادی تو کبھی بھی نہیں بہے گا، وادی جہاں پر تھی وہیں پہ رہے گی. ٹھیک ہے، بہتا کیا ہے؟ خون بہتا ہے. لیکن یہاں پر مطلب کہنا ہے کہ وادی بہتا ہے خون سے، تو اصل میں بہنا چاہیے تھا خون. مطلب کوئی لکوڈ چیز اگر ہو تو بہتا وہی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے وادی کو ہی بہلا دیا. تو بہنے والی چیز خون ہوتی ہے، وادی نہیں ہوتی ہے. یہ جی سمجھ ٹھیک ہے آیا؟ نہیں بھائی. جی جی. اگلی مثال ہے ضرب الدہر بینہم وفرق شملہم. زمانے نے جو ان کو بہت برا مار مارا. وفرق شملہم، اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا. فرقہ تتر بتر کرنا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا جمعیت کو ختم کر دینا، یہ معنی ہو اس کا. سمجھایا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضرب الدہر زمانہ مارتے ہیں. نہیں بتائیں. جی مطلب مطلب آپ نے بھی بتایا، مطلب بہت آسان ہے. اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ میں سے کوئی بتائے، پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. کیونکہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مطلب پیچیدگی نہیں ہے. ضرب الدہر مطلب مارنے کا جو صفات ہے وہ کسی کی طرف کس کی طرف دیا جا رہا ہے، بتائیں آپ. زمانے کی طرف. جی جی بالکل. یہاں پہ زمانے تو کبھی نہیں مارتا ہے. مطلب مارنے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی شخص ہوتا ہے، یا پھر کوئی ظالم ہوتا ہے، یا پھر کوئی آدمی ہوتا ہے. ہم زمان کی طرف جو فعل کا نسبت اس کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نہیں بھائی. اس کے بعد قرآن کی آیت جی ہے اسی طرح یا دوسرا والا بھی حیوان. ہے. ہاں صحیح. ابن لی سرحن، کیا ایمان اے حیوان، ابن لی سرحن، میرے لیے وہ بنا ایک سیڑھی بنا، تاکہ ہم لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. تو بہرحال یہ اس سے کہہ رہا ہے بناؤ، حالانکہ وہ تھوڑی بنائے گا، وہ خود وزیر تھا، بنوانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ. اس سبب والی مثال ہو جائے گی. نیم بھائی آپ جا رہے ہیں؟ جی جی نو ابھی آئی ہمارے گوٹا یہاں اذان بھی ہو رہی ہے. آپ کیا لکھتے نہیں بھائی؟ نو آئی گوٹا گو. وہ مطلب آئی گو ٹو مطلب شارٹ فارم ہے، کنٹریکشن کہہ سکتے ہیں. آئی گو ٹو گو ناؤ. ماشاء اللہ، آپ کی انگلش بھی بڑی اچھی ہے بھائی، آپ کی عربی بڑی اچھی ہے، اسی لیے آپ کا سب جگہ ایڈمیشن ہو ہاں گیا ہے. اچھی جے ہے. یو، ٹی یو، اے ایم یو. ہاں سب یہ مقدم ہوتے جتنا بھی ہے سب کچھ ہے. ہیں. چلیے مبارک ہو آپ کو. جی ایک یہ کر شکریہ. لیجیے، یہ والا ہو انشاء سکتا ہے اللہ. آ جائے. اچھا ٹھیک اچھا. جائیے. ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي. ستبدی لك الايام، زمانہ تمہارے لیے سامنے کر دے گا اس چیز کو جس سے تم ناواقف ہو، اور تمہارے پاس ایسی خبروں کو لائے گا زمانہ ملم تصوری، جس کے لیے تم تیار نہیں ہو، جس کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی لے کر کے آ جائے گا. محل اختصاص جو آپ کا یہ ہے ستبدی لك الايام، زمانہ تمہارے ظاہر کر دے گا. کون سمجھائے گا بتائیے؟ مینارہ سمجھائی. نعیم اختر آپ ہیں ابھی؟ جا رہے ہیں. سمجھائیے سمجھائیے. آپ نے ہی تو کہا نا کہ اس کے بعد چلے جائیں، تو اسی لیے ہم رک گئے. او میں نے کہا کہ اچھا اچھا. پھر اس کا جو ابھی یہاں پہ اسناد ہے، مطلب مجھے اور کچھ شیئر کرنا تھا اس میں. مطلب آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. مطلب یہاں پہ جو ہے کہ جو دن ہے، جو زمانہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اصل میں دن تو کبھی ظاہر نہیں کرے گا. جو دن کے احداث ہے، جو مطلب کچھ ہوں گے مطلب واقعات ہیں، وہی مطلب آدمی کو مطلب کیا کہیں گے، مطلب آدمی کو مطلب کیا کہیں گے اس کو انفارمیشن دیتا ہے، مطلب کیا ہوگا بعد میں. یہاں پہ جو آخر میں دیکھیں گے طرف ابن عبد کا قول ہے، معلقہ سے ہے، من لم تزودی. یہ بہت ہی مطلب امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. مطلب زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی کسی کو کچھ خبر لینا ہوتا تھا تو آدمی کسی کو زاد یا پھر سفر کا سامان دے کے بھیج دیتا تھا. اگر آپ لوگ پڑھیں گے وہ
کیا نام تھا ان کا جو صحابی اسلام لائے تھے، جی ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی شخص مطلب نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا. اس کو آپ اگر پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ عالمی صاحب کی کتاب الخرات الراشدہ یا پھر مختارات میں ہے، تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس نے اپنے بھائی کو زاد کے ساتھ بھیجا، مطلب سامان دے دیا سفر کا، اسی مطلب اس طرف سے ان کو بھیجا مکہ میں. تو زمانہ جاہلیت میں یہ مطلب ٹریڈیشن تھا، اگر کسی کو کچھ خبر لینا ہے تو کسی شخص کو ہائر کرتا تھا اور اس کو سفر کا سامان دے دیتا تھا اور اسی طرح بھیج دیتا تھا. تو طرفہ کا ایسے ہی قول ہے کہ آپ کو زاد ہی دینے کی مطلب ضرورت نہیں ہے، جو دن آئے گا وہ آپ کو ایسے ہی سمجھا دے گا، مطلب جو فیوچر آئے گا اسی میں آپ کا مطلب سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا ہے کیا نہیں. تو ٹھیک ہے، شکریہ آپ لوگوں کا. اب شاید مجھے چلنا چاہیے. جی ہم لوگ بھی جا رہے ہیں نعیم بھائی، آپ ہی نہیں جا رہے. اتنا کافی ہے ماشاء اللہ، اتنی اچھا مثالیں آ ٹائم ہو گئی. گیا، ٹاٹا بائے بائے پھر. ہاں کافی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.